بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بدھ 14 جمادی الاخری 1440 ہجری ہے اور الحمدللہ آج ہمارا صفہ عقائد و رد الحاد کورس شروع ہو رہا ہے۔ یعنی اس کورس میں عقائد کے بارے میں بتایا جائے گا اور الحاد کے حوالے سے اور سیکولرزم کے حوالے سے تفصیلات بیان کی جائیں گی۔ پہلے ہم ایک دعا پڑھ لیتے ہیں اور میری آپ سے گزارش ہوگی کہ جیسے جیسے میں یہ کلمات ادا کروں تو آپ بھی یہ کلمات ساتھ ساتھ دہرائیں۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کورس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا رب العالمین۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم علمنا الکتاب والحکمہ اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التأویل۔ یا معلم ابراہیم علمنی یا معلم ابراہیم علمنی یا معلم ابراہیم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی۔ عقائد کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن کریم میں 1000 سے زیادہ آیتیں، بلکہ جیسے کہ ابھی افتتاحی بیان میں مفتی سعید احمد صاحب جو کہ ہمارے شیخ و مرشد ہیں اور مولانا یحییٰ مدنی صاحب نور اللہ مرقدہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں اور جامعۃ السعید کے مدرسہ تعلیمات قرآنیہ کے محتمم و بانی ہیں، عالمگیر مسجد کے امام ہیں اور ہمارے سرپرستوں میں سے ہیں، ہمارے کورسز کے سرپرست ہیں اور ان کی نگرانی میں ان کی دعاؤں سے یہ سارے کورسز ہوتے ہیں۔ ان کے بیان میں بھی آپ نے سماعت فرمایا کہ قرآن کریم کی تہائی یعنی کہ 33% آیات کا تعلق عقائد سے ہے۔ تو عقائد کی بہت بڑی اہمیت ہے اور اگلا جو ہمارا سبق ہوگا، پہلا سبق، کیونکہ آج تو ابتدائی کلمات ہیں، تمہیدی باتیں ہیں، کل کا آئندہ کا جو سبق ہوگا پہلا سبق، اس سبق میں عقائد کی اہمیت پر پوری بات آئے گی انشاءاللہ تفصیل سے، کیا اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے اور یہی عقائد ہماری نجات کا باعث ہوتے ہیں۔ عقائد درست ہیں تو ہمارے اعمال بھی خود بخود درست ہو جاتے ہیں، عقائد خراب ہوں تو اعمال بھی ضائع اور بیکار ہو جاتے ہیں۔ آج کے حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ عقائد کی حفاظت کی جائے اور جو غلط عقائد ہیں اس کی نشاندہی کی جائے۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی جو کہ ایک بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں پاجا سراغ زندگی صفحہ نمبر 48 پہ فرماتے ہیں کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمایے پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ آپ کے قلعے میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلعے میں شگاف پیدا کیے جا رہے ہیں، اس میں سوراخ کیے جا رہے ہیں۔ آپ کے دارالسلطنت پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ اگر آج امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل زندہ ہوتے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ شاید وہ فقہ کی تدوین تھوڑی دیر کے لیے روک دیتے اور اس مسئلے یعنی الحاد کی طرف توجہ دیتے۔ ایک اور موقع پر فرماتے ہیں کہ آج تمہارے لیے کام کے دوسرے میدان ہیں، آج تمہارے لیے الحاد سے پنجہ آزمائے کا موقع ہے، تمہارے لیے دہریت مادیت سے آنکھ ملانے کا موقع ہے۔ یقین مانو کہ اس سے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد کی روح نہیں بلکہ براہ راست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح خوش ہوگی۔ تو یہ عقائد پر کام کرنا، الحاد کے رد پہ کام کرنا اور لوگوں کے عقائد کو درست کرنا اتنا عظیم کام ہے کہ اس سے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوتی ہے۔ الحاد کے آج کل کے جو عقائد کی خرابی ہے، الحاد کے حوالے سے جو کام ہو رہا ہے بڑا خطرناک کام ہو رہا ہے، اس کی اعداد و شمار انتہائی خطرناک ہے۔ انشاءاللہ آخری کورس میں آپ دیکھیں گے اس کو کہ کس طریقے سے عقائد پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے عقائد کو درست کریں اور اپنے عقائد درست کر کے دوسروں کے عقائد کی اصلاح کی بھی فکر کریں۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کورس اس کے لیے جو ہمارے کاوش اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور یہ کورس اس کے لیے ایک ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔